میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ۔ آج کل ساری دنیا میں کورونا کے حوالے سے کافی شور غوغا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں کمی بھی آتی جا رہی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ جنوری میں جو سلسلہ شروع ہوا اور ابھی مئی کا مہینہ آ گیا ہے تو اس میں کافی اکنامکلی بہت ملکوں کو نقصان پہنچا ہے اور تمام چیزیں بند تھیں، لاک ڈاؤن تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی اس کا اثر ہونا تھا، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کیا اور حال ہی میں 3-4 دن پہلے 2 دن پہلے اس کو لفٹ کیا ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 43,57,357 لوگ افیکٹڈ ہیں دنیا کے اندر، اور 2,93,134 جو ہیں وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان میں 35,101 اور 753 جو ہیں وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ اصل میں باہر کے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کا یہ فرق ہے کہ وہاں پہ گریجولی جو کیجولٹیز ہیں اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کا گراف جو ہے وہ نیچے آ رہا تھا، جبکہ ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے، اور ہم نے لاک ڈاؤن کو کافی حد تک نرم کر دیا۔ جو مارکیٹوں میں جو بازاروں میں آپ چہل پہل دیکھ رہے ہیں وہ واقعی قابل دید ہے، اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے۔ ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہوئی ہے، پاکستان کا بھی یہی صورتحال تھا۔ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے، وہ ان کا یہ سوچ تھی کہ جو غریب غربا ہیں، ڈیلی ویجر ہیں، ان کا بڑا نقصان ہوگا، اور کیونکہ صنعتیں ساری بند ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کمپنسیشن پیکیجز بھی دیے، 12,000 روپے غریب لوگوں کو بانٹے، اور ایک ٹائیگر فورس بھی قائم کی جو کہ گھر گھر جا کے پتہ کرے گی کہ کس کو راشن ملا ہے، کس کو پیسے نہیں ملے ہیں، وہ ڈیٹا مرتب کر کے وہ گورنمنٹ کو دے گی، یا گورنمنٹ پھر جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے حوالے سے ہم ساتھ ساتھ اور دوسرے سوالات بھی آتے رہیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ میں اب زیادہ وقت اس میں لوں، تو آج ہم نے دعوت دی ہے جناب امتیاز احمد فرحان صاحب کو، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت پرانے صحافی ہیں، اور اتنے پرانے صحافی ہیں کہ آج کل پریس کلب کو سنبھالا ہوا ہے، اس کے صدر ہیں، اور ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے جو میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت عروج پر ہیں، اور ٹائم ذرا نکالنا کم ہوتا ہے، تو بڑی مہربانی انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ویلکم امتیاز فرحان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بہت ٹھیک ہیں؟ شکریہ، بہت اللہ کا کرم، زبردست۔ ہاں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ہمارا یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا اس میں جو نرمی آئی ہے، اور کیا یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو تباہی مچی ہے پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں، کیا یہ جو ابھی ہم نے لاک ڈاؤن بتدریج کم کیا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا ہماری اکنامی کے اوپر، یا جو گورنمنٹ نے خود بھی کہا ہے کہ اگر حالات کنٹرول میں نہیں رہے اور ایس او پیز پر عمل نہیں کیا تو وہ پھر لاک ڈاؤن سختی شروع کر دیں گے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بٹ صاحب۔ یہ بہت اچھی دیکھیں کاوشیں آپ کی، میری، یا جو اس طرح سے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو آباد پاکستانی ہیں وہ سننا چاہتے ہیں پاکستان کی آواز کے وہاں سے کیا بات ہے، چاہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی انفارمیشن ہو، جج وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ہو گئے اور جو دوسرے دوست ہو گئے جو اسکائپ پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ بہت زبردست۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سمیت پوری دنیا کو اس کورونا کے موذی وائرس سے بچائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی موذی امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا خود کہنا ہے کہ یہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے جائیں گے اور راحت کی طرف ہی جائیں گے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بٹ صاحب ایک بات کہی نا کہ لاک ڈاؤن، اب دیکھیں لاک ڈاؤن بھی ایک کوشچن تھا، میں اور آپ یہ سوال کرتے تھے، ہر طرف یہ بات کیا کرتے تھے۔ اب جب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ہم اور زیادہ سوالات کر رہے ہیں کہ آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اب مجموعی ذمہ داری، جیسے کہ خود حکومتوں نے کہا، وزیر اعظم بھی بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہ اب وزراء اعلیٰ کی جانب سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اب ساری ذمہ داری عوام کے اوپر آ گئی ہے۔ میں بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، یہ عوام کے اوپر ذمہ داری ہے۔
اگر آپ اور میں اپنے اوپر کوئی چیز اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی ہیلتھ کے لیے لاگو نہیں کریں گے، ہم پہ کون لاگو کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور یہ ہم جو ریفرنسز دیتے ہیں مختلف ممالک کے، وہاں پر ایسے کہیں بھی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں ہمارے سوشل میڈیا کے بعض لوگ، یا جو ایک ففتھ جنریشن وار، جو ہائیبریڈ وار کی ہم بات کرتے ہیں، تو کچھ فکشن ہمارے میڈیا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. میڈیا سے مراد ریئر میڈیا نہیں، سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پہ ڈال دیے جاتے ہیں. فلاں جگہ لوگ باہر نکل آئے، فلاں جگہ لوگ نکل آئے. کئی جگہ میں نے دیکھی کہ ویسٹ جرمنی ہو یا دوسرے ممالک ہو، سیلیبریشن والی جو ویڈیوز تھی وہ ڈال دی گئی کہ لوگوں نے لاک ڈاؤن توڑ دیا اور حکومت کے خلاف. چند جگہ پر ہوئے، 1% اگر کہیں کوئی ڈیمو ہوا ہے تو پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، بہت سارے ممالک میں، اٹلی تک میں ہوا. ہمیں اصل میں اس وقت جو صورتحال بچہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کو آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں، میں بھی، ہم بھی کر رہے ہیں. میں تو ایک دن میں نے چھٹی نہیں کی جب سے پینڈیمک آیا ہے. آفس ہم برابر جا رہے ہیں. جو جس کا کام ہے نا، اس کو انوالو نہیں کیا جا رہا کسی نے. میڈیا آپ اور میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں، میں اور آپ میں برائی خامیوں کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم بدترین خامی کے ساتھ بھی جو میڈیا کا کام کریں گے، جو ایکسپرٹ خود کو کہلاتا ہے، حکومت کے کسی بھی درجے پہ بیٹھا ہو، وہ نہیں کر سکتا. یہ طے شدہ سی بات ہے. ڈاکٹر جو کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ لیکن ہمارے یہ یہاں فرحان صاحب میں یہاں ذرا روکوں گا. آپ نے میڈیا کی بات کی، جو میڈیا کام کر سکتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر میڈیا سلیکٹیو ہو جائے اور وہ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہر کام میں کیڑے نکالنا شروع کر دے، تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. اس میں جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر، اگر کسی کو راشن نہیں ملا تو وہ تو دکھا دیتے ہیں، لیکن جس کو راشن مل رہا ہے، 50 لوگوں کو مل رہا ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں بالکل نے ایگری، سلیکٹیو رکھا ہے میڈیا کو. تو میڈیا جو ہے، بالکل میں میڈیا پہ تو آنا تھا بعد میں، لیکن آپ نے بیچ میں ذکر کر دیا تو اچھا کیا. بہرحال تو میڈیا بھی تو اپنا رول صحیح پلے نہیں کر رہا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل میں آپ سے اس بارے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، وفاقی حکومت ہو جی یا صوبائی حکومتیں ہوں، جو ان کی ہم نیت پہ شک نہیں کر سکتے. سب کی نیت صحیح ہے، طریقہ کار پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ادروائز نیتیں سب کی صحیح ہے کہ جی کس طرح سے قوم کو، ملک کو ایک تحفظ کے ساتھ آگے لے کے جائیں. بالکل میڈیا میں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو -1% ہوتے ہیں، 100 200 50 60 لوگ، ان کو لے کر آتے ہیں. دوسرا بٹ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں مستحق کی بھی ایک ڈیفینیشن ڈکلیئر کرنی پڑے گی. اس خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد آئی ہے. جو کمرشل لوگ ہیں، جو پیشہ ور ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں نے ہی مستحق افراد کا حق مارا. اور یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے بھی 10 جگہ مدد کی ہوگی جا کے، جن کو آپ جانتے ہیں کہ ریل یہ حقدار ہے. ہم میں سب ہر ایک نے جا کے کہیں نہ کہیں کی ہے. تو مستحق والا ایک نکالنا پڑے گا. اور میڈیا میں یہ بالکل فیکشن رہا ہے کہ 2-3 لوگوں کو دکھا دیا یا 10 لوگوں کو دکھا دیا. جو 10,000 لوگوں کو بینیفٹ ملا ہے اس کو بالکل نہیں صحیح دکھایا. کہا آپ نے، بالکل جہاں صاحب صحیح کہا. اور میرا خیال ہے یہی سوچ کر وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ کھڑی کی ہے، تاکہ وہ گھر گھر جا کے لوگوں سے پتہ کرے کہ بھائی آپ لوگوں کو راشن ملا ہے کہ نہیں ملا، آپ لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت آپ کو جو پیسے ملنے تھے وہ ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں.